محترم ناظرین، ایک کبیرہ گاہ نہیں جاتی۔ محترم ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والے سے پالنے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ ہم انسان تو یہ بات بھولتے ہی جا رہے ہیں، اور آج بھی جانور یہ بات جانتے ہیں۔ ایک بکری نے پالا شیر کے ایک بچے کو۔ اس کے دل میں نیکی تھی، اللہ پر بھروسہ تھا۔ کیا اس کا بھروسہ جیت گیا؟ کیا شیر کے بچے نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا، یا پھر اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس بکری کو کھا لیا؟ محترم ناظرین، نیکی کبیرہ گاہ نہیں جاتی۔ ایک مرتبہ ایک گھنا جنگل تھا جہاں ایک بکری رہتی تھی اپنے دو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے خوبصورت گلابی بچوں کے ساتھ۔ ایک بار وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں جانے لگی تو اس نے اپنے بچوں کو ہدایت کی کہ بیٹا، یہ جو غار ہے جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں سے تم نے باہر نہیں نکلنا۔ میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں بہت ہی خطرناک ایک شیر آیا ہوا ہے اور کھا لیتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ تو اس نے اپنے بچوں کو ڈرا کر اسی طرح اندر رہنے کی ہدایت دی، لیکن وہ بچے تھے اور کھیلنے کودنا چاہتے تھے۔ جب ماں کو دیر ہو گئی تو کھانا ڈھونڈتے ہوئے تو بچے باہر نکل کر کھیلنے لگے۔ وہ شیر موقع کی طاق میں بیٹھا تھا، للچائی ہوئی نظروں سے بچوں کو دیکھ رہا تھا، اور اس نے جھپٹ کر بڑے بڑے نوکیلے دانت نکال کر بکری کے دونوں بچوں کو کھا لیا۔ وہاں جب بکری واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، مگر ان کی ہڈیاں وہاں پر موجود تھیں۔ وہ بکری سمجھ گئی، تڑپ گئی۔ کیا کہتی کہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک خونخوار جانور نے، ایک درندے نے، ایک شیر نے اس کے بچوں کو کھا لیا ہے۔ وہ بکری روتی رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتی رہی، آسمان کی طرف دیکھتی رہی اور دعا کرنے لگی۔ اے اللہ سے کہنے لگی، اے اللہ، میرے بچے مجھ سے چھین لیے گئے، اتنا بڑا امتحان ہے، اے اللہ، اور میں صبر کروں گی، ہاں میں صبر کروں گی، اپنے اللہ کو شکوہ نہیں کروں گی۔ اور شیر نے اس بکری کے ساتھ بہت برا کیا۔ اس بکری کے دل میں نفرت آ گئی اس شیر کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس بکری سے امتحان لینا تھا۔ تیری فطرت کیا ہے اے بکری؟ تو نیکی کرتی ہے، چاہتے ہوئے اب بھی تم سے امتحان لیتا ہوں۔ وہ اداس بیٹی سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، بچے بھی نہیں ہے، چلو میں کھانے کی تلاش میں نکلتی ہوں۔ اچانک جنگل میں طوفانی بارش ہو گئی۔ وہ جلدی چلتی جا رہی تھی کہ اچانک کسی کی آواز آئی، جیسے کوئی درد میں کہہ رہا ہو کہ میری مدد کرو، لیکن وہ آواز صاف طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس بکری نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اسے شیر کا ایک بچہ نظر آیا۔ بہت چھوٹا سا تھا، اتنا چھوٹا سا کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی پیدا ہوا ہے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے۔ بیمار لگ رہا تھا اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ ایک بار دیکھ کر نظر انداز کر دیا، نظریں چرا لیں کہ میں اس کو کیوں دیکھوں، چھوٹا ہے تو کیا ہوگا، مگر یہ شیر کا بچہ ہے اور ایک شیر نے میرے بچوں کو کھا لیا تھا۔ نہیں، میں کوئی نیکی نہیں کروں گی۔ وہ بکری نظر انداز کر کے جا رہی تھی، ایک دم اس کے دل میں خیال آیا کہ شیر نے تمہارے بچوں کو کھا لیا تھا، تم ایک بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے تمہارے دل میں نیکی ڈالی ہے، محبت ڈالی ہے، اور محبت تو ہر کسی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے تو کیا ہوا، کسی ماں کا بچہ تو ہوگا نا۔ بازی خیال دل میں آنا تھا، اس بکری کو شیر کے بچے پر ترس آ گیا۔ اس شیر کے بچے نے بڑی حسرت سے بکری کی طرف دیکھا۔ بکری سمجھ گئی یہ بہت بھوکا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس نے شیر کے بچے کو دودھ پلا دیا۔ اتنی دیر میں بارش رک گئی۔ بکری اس شیر کے بچے کو غار میں رکھ کر جانے لگی، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں شیر کا یہ بچہ اکیلا مر ہی نہ جائے، لہذا بکری اس کے پاس رک گئی۔ 2-3 دن تک اپنے گھر نہیں گئی، بلکہ شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ بکری کی دیکھ بھال کی بدولت شیر کا بچہ وہ بڑا تندرست ہو گیا۔ اب بکری نے سوچا شیر کا بچہ تندرست ہو گیا ہے، اب میں چلی جاتی ہوں، مگر پھر اسے اس بچے پر رحم آ گیا۔ اس کے تو ماں باپ نہ جانے کہاں ہیں، یہ بیچارہ اکیلے میں گھبرائے گا، کہیں شکاری کا نشانہ ہی نہ بن جائے۔ چنانچہ وہ اسے اپنے گھر لے آتی ہے۔ اب جہاں شیر کا بچہ بکری کے ساتھ رہنے لگا، چونکہ اس کی ماں بن گئی تھی، چنانچہ پالنے والی ماں اس نے بڑے پیار سے پالنا شروع کر دیا اور اس کو اس بچے سے محبت ہو گئی۔ اب اس طرح اللہ نے بکری کو
اس کے اپنے بچے بھی دے دیے، لیکن اس نے ان بچوں میں اور شیر کے بچے میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ اسی طرح پیار کرتی رہی، اسی طرح اسے کھلاتی، اور وہ بچہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ میری ماں ہے، اور ماں ہی سمجھ کر اس کے ساتھ رہتا رہا۔ جوان ہو گیا، بکری بوڑھی ہو چکی تھی، اس کے دل میں اکثر ڈر رہتا تھا، خوف آ جاتا تھا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک ماں بن کر اس شیر کو پالا ہے، لیکن بچپن میں اس کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ جب وہ جوان ہو گیا تو اس کو معلوم ہو جائے گی یہ بات کہ میں بکری ہوں اور یہ ایک شیر ہے، اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہی ہے اور اپنے سے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہے، تو کیا یہ مجھے کھا لے گا، میرے بچوں کو کھا لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، اے اللہ تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کو پالا ہے، ماں بن کر پالا ہے، اس کا کوئی نہیں تھا، اے اللہ تو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے، اس شیر کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈال دینا۔ شیر جوان ہو چکا تھا، بہت خیال رکھتا تھا، بکری سے کہتا تھا تم بوڑھی ہو چکی ماں، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور جو 2 چھوٹے بھائی ہیں میں ان کا بھی خیال رکھوں گا، اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ بکری اس کو بہت دعائیں دیتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے ہر دم دعائیں کرتی، اے اللہ تو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے۔ بعد اس شیر کے دل میں ہمیشہ محبت ڈالے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھی، ایک بار کہیں سے بکری گھاس کھا رہی تھی اور اس کے جو بچے تھے وہ کھیل رہے تھے، اچانک وہاں پر ایک خونخوار شیر آ گیا، وہ درندہ کھانا چاہتا تھا اس کمزور سی بکری کو اور اس کے بچوں کو، لیکن یہاں پر جو جوان شیر تھا اس کا اپنا وہ بیٹا سامنے کھڑا ہو گیا سینہ تان، اس نے کہا کہ تم میری ماں کو کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ وہ شیر کہنے لگا تم میرے ساتھی ہو، تم میرے جیسے ہو، ہمارا کام ان بکری کے بچوں کو کھانا ہے، یہ ہماری غذائیں ہیں۔ وہ شیر کا بچہ جو کہ جوان ہو چکا تھا اس نے کہا تم جو بھی کہہ رہے ہو میں تمہاری ان باتوں پر یقین نہیں کرتا، میں جس وقت چھوٹا تھا کوئی نہیں تھا، میری ماں بھی مجھ سے چھین لی گئی، اس بکری نے میری حفاظت کی تھی، یہ میری ماں بنی تھی، اس نے مجھے پالا ہے بچوں کی طرح، اور اب جب میں جوان ہو گیا ہوں اور تندرست ہو گیا ہوں تو کیا میں اس کو کھا لوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے اور اس کو تو کیا اس کے بچوں کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اب میں اس کی حفاظت کے لیے جہاں مأمور کیا گیا ہوں۔ وہ شیر پھر کہنے لگا تو کیا پاگل ہو گیا ہے، ارے اس کو کھا لے اور اپنا پیٹ بھر کے۔ اس نے کہا کہ اگر تو اپنا پیٹ بھرنے آیا ہے تو میں تمہارا پیٹ بھرنے نہیں دوں گا، اور اپنے نوکیلے پنجے اس کی گردن پر مارتے ہوئے کہنے لگا تجھے میں ختم کر دوں گا، تم میری ماں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور وہاں پر اس نے جنگلی شیر کو ختم کر دیا، جہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ کہنے لگی واہ میرے مولا تیری شان ہے کہ تو کہتا ہے کہ نیکی کار اور نیکی کبھی رہ نہیں جاتی، میرے مالک میں نے کتنی محبت سے یقین رکھتے ہوئے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا، اور سچ میں یہ میرا بیٹا بن گیا، سبحان اللہ۔